نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 120 سے 122 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آیت 120۔ ترجمہ: مدینے والوں کو یہ لائق نہ تھا اور ان کے آس پاس والے دیہاتیوں کو کہ وہ جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چاہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مجاہدوں کو اللہ کی راہ میں جو کچھ پیاس، تکلیف اور بھوک اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ جہاں کبھی بھی کسی ایسے مقام پر چلتے ہیں جس سے کافروں کا غیظ و غضب بھڑکتا ہو، اور یہ جو کچھ دشمنوں سے لے لیتے ہیں، ان سب باتوں کے بدلے کے لیے نیک عمل لکھ لیے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے مخلصوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 120 کا تفسیر۔ جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کی مذمت۔ جنگ تبوک میں جو لوگ خواہ مدینے کے باشندے ہوں یا مدینے کے آس پاس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے، ان کی مذمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کی صعوبتیں اور راہ کی دشواریاں برداشت کرتے ہوئے تبوک پہنچ گئے، مگر یہ گھروں میں آرام و چین سے بیٹھے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پر اپنے آرام کو ترجیح دی۔ پھر کیا ہے؟ اپنا ہی اجر کھویا، کیونکہ اللہ کی راہ میں بھوک و پیاس پر اور تکلیفوں پر اور کسی منزل میں ٹھہرنے سے دشمن پر جو رعب پڑتا تھا، اس پر غلبہ و کامیابی پر اور فتح و ظفر پر مجاہدوں کو جو اجر ملا، اس سب کو یہ کھو بیٹھے۔ مجاہدوں کے مذکورہ بالا عملوں پر انہیں جلیل الشان صلہ ملے گا، کیونکہ اللہ ایسے اخلاص پسندوں کے عمل ضائع نہیں فرماتا۔ چنانچہ آخر آیت میں فرمایا، ہم اس کا صلہ ضائع نہیں کرتے جو خلوص سے عمل کرتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ آیت 121۔ ترجمہ: مجاہد تھوڑا بہت جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اور جو منزلیں طے کر رہے ہیں، سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے عملوں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 121 کا تفسیر۔ جہاد میں خرچ کرنے والوں کا ثواب، یعنی یہ غازی اللہ کی راہ میں جو کچھ تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں اور دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں، سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں لفظ استعمال نہیں کیا جیسا کہ اجر کے بیان میں استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ افعال غیر اختیاری تھے اور یہ اختیاری ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ انہیں ان کے عملوں کا اچھے سے اچھا بدلہ ملے گا۔
اس آیت سے عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا، کیونکہ آپ نے جنگ تبوک کے موقع پر بہت کچھ خرچ کیا اور بھاری رقم اللہ کی راہ میں دی۔ عبد الرحمن بن حباب سلمی فرماتے ہیں کہ رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ایک تقریر فرمائی اور اس میں مسلمانوں کو جنگ تبوک میں حصہ لینے کی رغبت دلائی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 100 اونٹ میں کجاووں، پالنوں اور رسیوں کے میرے ذمے ہیں۔ آپ نے پھر شوق دلایا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا 100 اونٹ مزید میں پالنوں، کجاووں اور رسیوں کے میرے ذمے ہیں۔ پھر آپ ممبر کی ایک سیڑھی سے نیچے اترے اور پھر مسلمانوں کو مالی امداد کا شوق دلایا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مزید 100 اونٹ میں کجاموں، پالانوں اور رسیوں کے دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خوش ہو کر اپنا ہاتھ ہلا کر فرما رہے تھے، آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل بھی نہ بھی کریں تو ان کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ آپ نے اس موقع پر 1000 اشرفیاں بھی لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، کی گود میں ڈال دیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انہیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد ابن عفان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے یہ اشرفیاں اسی جنگ پر خرچ فرمائیں۔ پھر فرمایا کہ مجاہد جس قدر راہ طے کر رہے ہیں اسی قدر اجر ان کے لیے لکھا جا رہا ہے، یعنی مجاہد جس قدر اللہ کی راہ میں گھر سے دور ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آیت 122۔ ترجمہ: مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب سے پہلے ہی چلے جائیں، پھر ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ دینی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ وہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو بیدار کریں تاکہ لوگ پرہیز کریں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 122 کا۔ تفسیر: کیا جنگ میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا ضروری ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں جانے کے متعلق جو بیان تھا اس آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل جانا لائق نہیں، البتہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آپ سے اجازت لے کر جائیں، پھر جب یہ لوگ واپس آئیں تو ان کے بعد جو کچھ قرآن اترا ہے اسے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ گھروں میں تھے انہیں سکھا دیں اور کہہ دیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیتیں اتاری ہیں جو ہم نے یاد کر لی ہیں اور آپ سے سیکھ لی ہیں، پھر دوسرے چلے جائیں۔ غرض یہ کہ کچھ لوگ جائیں اور کچھ علم دین سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور جب مجاہد آئیں تو انہیں سکھا دیں۔ یہی سلسلہ قائم رہنا چاہیے تاکہ نہ جاننے والوں کو بھی دینی مسائل کا علم ہو جائے۔ ابن عباس عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ عرب کے ہر قبیلے سے ایک جماعت آتی اور دینی مسائل سیکھ کر اپنی قوم کو اللہ کی راہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق دلاتی، انہیں نماز و زکوٰۃ کے مسائل سکھاتی اور ان سے کہہ دیتی کہ جو مسلمان ہو جائے وہ ہمارا ہے ورنہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں وہ کافر ماں باپ کو بھی چھوڑ بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ آپ سے دینی مسائل سیکھتے اور اپنی قوم کو جا کر بیدار کرتے، انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈراتے اور مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 120 سے 122 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔